آج میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی جو فیمیل کیمپس ہے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور میں خود بھی آئی ٹیچ ون کلاس ہے، ایک سیمینار ہفتے میں ایک دن. تو ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر کے کمرے میں ہوں، اور ڈاکٹر صاحبہ a very nice lady, learned political scientist. اور ڈاکٹر صاحبہ تشریف رکھنے، بیٹھ جائیں ڈاکٹر صاحبہ. آپ آئیے نا، آپ آئیے. ڈاکٹر صاحبہ جب میں 15 میں ریٹائر ہوا تو ظاہر ہے میں نے 4 سال یہاں پڑھایا ایئرلی کانٹریکٹ پہ. تو ڈاکٹر صاحبہ ایچ او ڈی تھیں، فیمیل کیمپس کی ایچ او ڈی تھیں، لیکن شی واز دا اونلی پروفیسر دین. ظاہر ہے آئی اے یو میں سیگریگیٹڈ سسٹم ہے، فیمیل کیمپس علیحدہ ہے، اس کا اپنا ایچ او ڈی. ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. بہت شکر ہے، بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ سے، اور میں نے سوچا آپ ایک وی لاگ بناؤں. پولیٹیکل سائنس جو ہے نا، میں جب امریکہ میں میں ملک سے باہر نہیں نکلا تھا، تو میں نے جے ایف کینیڈی پہ لینڈ کیا اسکالرشپ پہ. تو جو کسٹم والے نے میرا بیگ چیک کیا تو مجھے پوچھا، تو میں نے کہا آئی ایم ہیئر ٹو اسٹڈی پولیٹیکل سائنس. تو اس نے کہا او یو وانٹ ٹو بی پالیٹیشین. ڈاکٹر صاحبہ ڈین رہیں، پرووسٹ رہیں فیمیل ہاسٹلز کی، اور بہت ترکڑی پرووسٹ تھیں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں، تو اپنے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ کچھ بتائیں میرے ویورز کو. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور ہم ایک ہی فیلڈ سے ہیں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہے ہیں. پروفیسر ہوں پولیٹیکل سائنس میں، ماسٹرز کیا ہے گورنمنٹ کالج سے، پھر ایم فل کیا ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور پی ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے. دین پھر پوسٹ ڈاک کے لیے نارتھ کیرولائنا چلی گئی. تو ساری عمر سے پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی کام آتا نہیں ہے مجھے. اور نہیں مطلب آپ ماشاء اللہ گڈ ٹیچر، اور میں نے آپ کو پی ٹی وی چینلز پہ دیکھا اور کئی چیزیں، تو گڈ، کمینڈیبل. ڈاکٹر صاحب اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، پاکستان یہاں کی سیاست کے بارے میں آپ کیا تجزیہ رکھتی ہیں؟ یہاں کی سیاست کوئی مختصر سا میں سننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ ایک بری چیز ہے، جبکہ سیاست، ہم کیونکہ سیاسیات کے طالب علم بھی ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں، تو سیاست جو ہے وہ دیٹ از اے پروسیس آف گورننس، اور سیاست جو ہے دیٹ از دا پروسیس آف ڈیمانڈنگ رائٹس فار دا پیپل آف پاکستان. تو کانسٹیٹیوشن ایک ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے اور بہت اچھا بنا ہوا ہے، ویل تھاٹ ڈاکومنٹ ہے. لیکن جو پریکٹس میں ہم نے دیکھا کہ سیاست جو تکلیف دہ ہی رہی، کبھی اپس اینڈ ڈاؤن، کبھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کبھی ہائبرڈ رجیم، کبھی ملٹری رجیم، پھر درمیان میں انٹرلوڈ آتے ہیں مختصر سے ڈیموکریسی کے. جی. تو جو کمی ہے نا ہمارے ملک میں، جو مجھے نظر آئی ہے اتنے سال کے اپنے تجربے کے ساتھ، اور جیسے آپ نے مینشن کیا کہ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہوں، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی چیز نہیں ہے وہ ہے رول آف لا. اگر رول آف لا ہوتا ہے تو ڈیموکریسی چل سکتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے تو سوشل اینڈ اکنامک جسٹس ہوتا ہے، رول آف لا ہوتا ہے تو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے، اور رول آف لا ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ٹو ایسوسیشن اور انڈیپینڈنٹلی ورک کرنے کا رائٹ رہتا ہے. تو اگر یہ سب رول آف لا کے اوپر بیس کرتا ہے تو رول آف لا ہو جائے تو معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ڈیموکریسی بھی ہوگی. سوال کر لیں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ، یہ تو کم لوگوں کو پتہ ہوگا بٹ آئی نو کہ آپ کا الیکشنز پہ بڑی ریسرچ ہے، اور آپ کے تھیسز میں، اور آپ نے جو الیکشنز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز پہ، اس پہ بڑا ریسرچ. تو یہ جو ابھی الیکشن ہونے والے ہیں فیبرری میں، میری دعا ہے خدا خیر سے گزارے، فیئر ہوں اور ملک کے لیے بہتر ہوں. تو کیا آپ اب الیکشنز جو ہونے والے ہیں، کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ قدی صاحب آپ نے نا 2-3 سوالات ایک ہی سوال میں کر لیے. پہلے تو یہ کہ واقعی
میں نے الیکشن پہ بڑا کام کیا. میں نے اپنا تھیسس جو ہے وہ اس کا پیریڈ ہے 88 سے 99 تک کا، ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی ان پوسٹ ضیاء الحق پیریڈ. تو میں نے یہ چاروں الیکشنز جو ہیں اس دوران ہوئے ان کو بہت کلوزلی اسٹڈی کیا. ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت جو اپنا ڈیٹا آن لائن کر دیا وہ بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے کرایا تھا، کیونکہ ریسرچر کو وہاں جانا پڑتا تھا. تو ان کی یہ اچھائی ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا، اور یہ بہت سارے ریسرچر کو ہیلپ کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ میں نے 4 الیکشنز میں پریزائڈنگ آفیسرس کی ڈیوٹی کی ہوئی ہے، اور دیٹ واز اسٹارٹ آف مائی کیریئر ان 1990s جب میں نے ڈیوٹی کی. تو الیکشن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، لوکل گورنمنٹ میں بھی کی، اور لوکل گورنمنٹ میں بھی لوگوں کے رویوں کو اور الیکٹورل پروسیس کو دیکھا. جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ وہ یہ کہ جو ابھی الیکشن ہونے والے ہیں اس کے متعلق، دیکھیں ہم ایز اے نیشن تو آپٹمسٹ ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے اور سب لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا اور سب لوگ اپنی کمپین کریں گے، اور پیپل آف پاکستان وڈ بی گیون دیئر رائٹ ٹو الیکٹ دیئر گورنمنٹ. پازیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور لوگ بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھ کے بیٹھے. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو فیئر ہونا چاہیے، جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو فیئر ہونا چاہیے، انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، تاکہ ایک کریڈیبل گورنمنٹ آ سکے جس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہ ہو، پھر آ کے وہ اپنی پالیسیز کو اس طرح سے بنائے جیسے کہ عوام چاہ رہے ہیں. تو دعا ہی ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو اور پاکستان میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریسٹور کی جا سکے، پولیٹیکل آرڈر لایا جا سکے، اور جو سرٹنٹی کو ریسٹور کیا جا سکے. ڈاکٹر آمنہ صاحبہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ہم بہت، اور ایرسٹاٹل نے کہا تھا کوئین آف سائنسز، اس وقت تو سائنسز ہوتے تھے. تو ایز اے فیمیل یہ سبجیکٹ فیمیلز کے لیے کیسا ہے؟ ایرسٹاٹل نے جو کہا تھا وہ اس کے زمانے کے لحاظ سے بہت ٹھیک تھا، اور ابھی بھی یہ ایکولی گڈ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ تو سائنس جو ہے وہ نالج ہے نا. تو بیسیکلی جب ہم سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس ایکولی گڈ ہے لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے، لیکن خواتین کے لیے اس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں، نہ صرف ٹیچنگ میں بلکہ NGOs میں، میڈیا میں، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنس میں آپ کے لیے جابس اوپن ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ ہر بندے کو پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں، اور آپ ایز اے سٹیزن آپ کو کیا کیا پریولیجز اور مراد دیتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن، آپ کے ملک میں آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ کیا ہیں، اکنامک رائٹس کیا ہیں، سوشل رائٹس کیا ہیں. تو آپ کو اگر یہ خود پتہ نہیں ہوں گے تو کوئی خود سے نہیں آپ کو آ کے دے گا. اور پھر یہ کہ ہماری پارلیمنٹ میں ابھی 17% وومن ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ جو ہے وہ نامینیٹڈ تو نہیں، انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، لیکن بہرحال ان کی پریزنس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور یہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن میں سیٹیں ایکسپائر ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ خواتین کی نمائندگی صرف 1-2 سے زیادہ نہیں تھی. تو جنرل مشرف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے بہرحال کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. اور میں نے اس وقت 2002 میں ڈان میں ایک مضمون آرٹیکل لکھا تھا، مور ویمن ان پارلیمنٹ. جی ڈاکٹر صاحب اس میں یہ فلسفی ہے نا کہ چلے پہلے پریزنس شروع ہوگی تو پھر ان کی افیکٹو ریپرزنٹیشن اور ورکنگ بھی شروع ہو جائے گی. میں نے بھی اس کے اوپر ایک پیپر لکھا تھا جو کہ پاکستان VN میں چھپا تھا، اور وہ اس میں وومن ریپرزنٹیشن تھرو لوکل گورنمنٹ ان پاکستان لکھی. اور اس میں یہ کہ لوکل گورنمنٹ میں جتنی افیکٹو تھی یہ اس نے جو چینج لے کے آیا وہ میں نے خود دیکھا کہ دیکھیے پہلے لیڈ کی تو عورتیں نہیں نکلتی تھیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی. تو جو بالکل مڈل اور لوئر مڈل کلاس عورتیں وومن سیٹ ایک خواتین جو بالکل لوئر مڈل کلاس سے تھیں وہ باہر آئیں اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں کاؤنسلر کی حیثیت سے الیکشن لڑے. تو مشرف کا یہ بھی بڑا ایک اچھا پوائنٹ تھا جو اس نے اس میں رکھا ہوا تھا کہ اگر وومن سیٹ پہ وومن نہیں آئے گی تو وہ خالی رہے گی، اور پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں پھر وومن سے ہی فل کی گئی. یہ لوکل باڈی سے ڈاکٹر آمنہ مجھے یاد آیا اور میں اسکول آف تھاٹ سے ہوں، دس از مائی ویو پوائنٹ، کہ اس ملک میں ایک صوبے بن جاتے شروع سے اور ایک لوکل باڈی سسٹم اسٹیبلش ہوتا جیسے ٹرکی میں ہے، تو یہ ہم بہت ترقی کر جاتے. آپ کا کیا اس پہ انالیسس ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، آپ اس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں
کہ جو اصل میں گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہی آ سکتی ہے. اور یہ جو صوبہ بننے کی بات ہے, آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ سسٹم انہیرٹ کیا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ برٹن سے, اپنے کالونیل ماسٹر سے. وہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ مختلف قومیتیں ہونے کے باوجود بھی وہاں یونٹری سسٹم چل رہا ہے, اس لیے کہ لوگ گراس روٹ لیول پہ کیونکہ مطمئن ہیں, ان کو سروسز بھی پرووائڈ ہو رہی ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہو رہی ہے, ان کے فائنینسز بھی حل ہو رہے ہیں, ان کو ایجوکیشن ہیلتھ کی فیسلٹی بھی مل رہی ہے. تو اس لیے انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے. تو اگر ہم لوکل گورنمنٹ کو کنسالیڈیٹ کریں اور وہاں پہ ہم لوگوں کو ڈلیور کرنا شروع کریں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہے, جو ایتھنیسٹی ہے, جو پرابلمس ہیں, وہ ختم ہو جائیں. تھینک یو ڈاکٹر آمنہ, کائنڈ آف یو, اور میری دعا ہے آپ اور آگے ترقی کریں. آئی مین یو بیکم دا وائس چانسلر آف اے ویمن یونیورسٹی. مجھے یاد ہے آپ نے چیئر پہ 2 دفعہ اپلائی کیا اور دونوں دفعہ سلیکٹ ہوئیں, اور ہماری بدبختی ہے اس ملک کی, ہماری پڑھے لکھے کی, کہ وہ چیئر ساری ڈارمنٹ ہو گئیں. 2 دفعہ سلیکشن بورڈ ہوا, 2 دفعہ ایچ ای سی نے کافی ہارڈ ورک کیا اور امپلیمنٹ نہیں ہوا. حالانکہ ڈیفنس اٹیشی کی پوسٹ 1 ہوتی تھی, وہ 3 ہو گئی ہیں. اب ٹرکی میں ڈیفنس اٹیشی بھی ہے, ملٹری سیکرٹری بھی ہے, لیکن چیئر ڈارمنٹ ہو گئی. انڈیا نے ڈبل کر لی. ہارورڈ, آکسفورڈ خالی ہے, کیمبرج, اسٹینفورڈ, انکرا, یو نیم اٹ. تو اینی ہاؤ ود دیز ورڈز, اللہ بلیس یو میم. تھینک یو.